ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جاسوس نے خبر دی کہ سلطان معظم رنالڈ بادشاہ کے حکم کے مطابق سپاہیوں کو دفن نہیں کرنے دیتے بلکہ جلا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس قبیلے میں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں ہماری روایت کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہوا، کیونکہ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رنالڈ بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا، جس کے مطابق بادشاہ اور سلطان معظم آپس میں جنگ نہیں کر سکتے۔ جب سلطان نے اس کے قبیلے کے بارے میں مزید پوچھا کہ اس کے قبیلے کا سردار بادشاہ کے سامنے اپنے حق کی بات کیوں نہیں کر سکتا، تو سپاہی نے کہا، حضور، ہماری خبر کے مطابق اس کے قبیلے کا سردار رنالڈ بادشاہ کی بیعت کرتا ہے، وہ ہر بات اس کی مانتا ہے۔ وہ کہنے کو تو مسلمان ہے، لیکن وہ پیروی غیر مسلم رنالڈ بادشاہ کی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب سردار غیر مسلم ہو تو پھر اس کے قبیلے کے لوگ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سلطان معظم، انہوں نے آپ کی بہادری، ایمان اور سخاوت کے قصے سن کر ان کے تمام قبائل والوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس بد دل اور بد نصیب سردار کو اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ وہ سونے کا پجاری ہے اور وہ رنالڈ بادشاہ کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان مزید پریشان ہوا اور کہا کہ میں اس قبیلے کو اس طرح ظالم بادشاہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ جب وہ بادشاہ قبیلے کے شہید سپاہیوں کو دفن نہیں کرنے دیتا تو ان کی بنیادی حقوق کیسے دیتا ہوگا؟ ان کی بیٹیوں ماں باپ کی عزت کیسے کرتے ہوں گی؟ ان کے قبیلے کے رہنے والوں کا رہن سہن کیا ہوگا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رنالڈ بادشاہ کو ایک خط لکھا، جس میں سلطان معظم نے فرمایا، بے شک تمہارے اور میرے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن مجھے خبر ملی ہے کہ ایک قبیلہ جس کے لوگ مسلمان ہیں لیکن اس کا سردار تمہاری پیروی کرتا ہے، اور وہ لالچی انسان سونے کا پجاری ہے، وہ ہر بات تمہاری مانتا ہے، اور یہ لالچ تم نے اس سردار کو دے کر اپنی بربریت اس قبیلے پر ابھی تک جاری رکھی ہوئی ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس قبیلے کے شہید سپاہیوں کو تمہارے سپاہی دفن بھی نہیں کرنے دیتے۔ تمہارے اور میرے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تھا۔ جب یہ خط رنالڈ بادشاہ نے سنا تو اسی وقت اپنے قاصد کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کو دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ آپ آج رات کا کھانا ہمارے پاس کھائیں، اس قبیلے کے بارے میں بیٹھ کر صبر و تحمل سے بات کریں گے۔ پہلے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا کہ ایسے بادشاہ کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہو۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے کہا کہ یہاں بات مظلوموں اور غریبوں کی ہے، اگر میں نہ گیا تو اس معاہدے کو آڑ میں وہ ظالم بادشاہ اس قبیلے والوں پر اسی طرح ظلم ڈھاتا رہے گا۔ سلطان نے اس قاصد کو کہا کہ آج رات میں کھانے کے لیے رنالڈ بادشاہ کے محل ضرور تشریف لاؤں گا۔ ادھر رنالڈ بادشاہ نے بڑے بڑے کھانوں کا انتظام کروایا، اور جب شام کا وقت ہوا تو سلطان اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ محل میں پہنچا تو رنالڈ بادشاہ نے کہا، سلطان معظم، سب سے پہلے آپ کھانا کھا لیں، اس کے بعد اس قبیلے کے بارے میں بات کریں گے۔ رنالڈ بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ سلطان کے ذہن میں خیال آ چکا تھا کہ اگر بات صرف قبیلے کی ہوئی تو رنالڈ بادشاہ مجھے خط کے ذریعے بھی پیغام دے سکتا ہے، لیکن دعوت پر بلانا اس کی کوئی اور نہ کوئی چالاکی ہوگی۔ ادھر رنالڈ بادشاہ نے سلطان معظم کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ جیسے سلطان کھانے کی جگہ پر بیٹھا تو ایک حسین و جمیل کنیز کھانے لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، تو جیسے ہی اس نے کھانا سلطان کے سامنے رکھا تو دیکھ کر سلطان نے یہ کہا کہ کھانا میں سامنے سے ہٹا دو، کیونکہ یہ گوشت کسی حلال جانور کا نہیں بلکہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے۔ اس نے کہا، سلطان معظم، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوگی۔ سلطان نے بادشاہ کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ رنالڈ بادشاہ نے کہا، یہ میری بیوی ہے اور کنیز بھی۔ سلطان نے کہا، کیا مطلب تمہاری بیوی ہے؟ یہ کنیز؟ رنالڈ بادشاہ نے چالاکی سے جواب دیا، یہ میری تمام کنیزوں کی سردار ہے اور میں اسے اپنی بیوی کا درجہ دیتا ہوں، اور یہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت مجھے ایک بادشاہ نے تحفے میں دی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ایک پاک دامن عورت ہے، ابھی تک اس کو کسی مرد نے نہیں چھوا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بادشاہ رنالڈ، اگر یہ گوشت حلال جانور کا بھی ہوتا تو میں کبھی بھی اس کو ہاتھ تک نہ لگاتا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ
سلطان نے کہا کہ یہ جو عورت گوشت لے کر آئی ہے یہ بد کردار عورت ہے اور آج تک یہ کئی مردوں کے ساتھ سو چکی ہے۔ پھر سلطان نے کہا اس عورت کی بات چھوڑو، تم اتنے بڑے بادشاہ ہو کر اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو۔ یہ سننے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ مسلمانوں کے سلطان، اگر آج تم میرے گھر میں موجود نہ ہوتے تو شاید میرے تمہارے درمیان جنگ کھڑی ہو جانی تھی۔ سلطان نے کہا اگر یہ میری تینوں باتیں غلط ہوئیں تو تمہارا پھر میرے ساتھ جنگ کرنا جائز بنتا ہے۔ رنال بادشاہ نے کہا مسلمانوں کے سلطان، اگر آپ اپنی تینوں باتیں سچ ثابت کر دو تو اس قبیلے کو میں مکمل طور پر آزاد کر کے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ جس سن کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ گوشت کتے کا پکا ہوا ہے؟ تو سلطان نے کہا جب اس عورت نے میرے سامنے گوشت رکھا تو گوشت کی ہر بوٹی کی طرف چربی ہی چربی تھی، اور ایک مسلمان کھانے کے دور سے دیکھ کر یہ پہچان لیتا ہے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام۔ اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ گوشت کسی حرام جانور یعنی کتے کا ہے۔ اور دوسری بات، جب یہ عورت میرے پاس کھانا لے کر آ رہی تھی تو اس کی نظروں اور اس کے چلنے کے انداز سے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی بد کردار ہے۔ اور پھر بادشاہ نے کہا میرا تیسرا سوال کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اپنے باپ کی اولاد نہیں؟ تو سلطان نے کہا کہ جو شخص اپنے مہمان کو کتے کا گوشت ایک بد کردار عورت کے ہاتھوں کھلوا سکتا ہے تو وہ اپنے باپ کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سن کر بادشاہ بڑا شرمندہ ہوا کیونکہ سلطان کی تینوں باتیں درست تھیں۔ پھر بادشاہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے آپ کے ایمان کو دیکھ لیا ہے، اس لیے کتے کا گوشت بنوایا کہ آپ پہچان بھی سکتے ہیں کہ حلال ہے اور حرام میں کیا فرق ہے۔ میں نے اس لیے اس عورت کے بارے میں جھوٹ بولا کہ یہ کنیز پاک دامن عورت ہے، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ ایک بد کردار عورت کے ہاتھوں ایک عظیم سلطان کھانا کھاتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد رنال بادشاہ بڑا شرمندہ ہوا اور اپنے علاقے مطابق وہ قبیلہ آزاد کر دیا اور سلطان کو اس قبیلے سے اجرت کروا کر اپنی سلطنت میں اس کو حصہ بھی دے دیا۔ جزاک اللہ۔